بسم اللہ جی۔ جی مول صاحب، سوال میرا یہ تھا کہ جنت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کچھ اصحاب کو کہ آپ جنتی ہیں، جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اہل تسنم کے حوالے سے کوئی روایت یا حدیث ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں گے کہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی اصل میں کوشش کیجیے کہ جہاں بھی اہل بیت کے فضائل آئے ہیں نا، اس کے مقابلے میں کچھ حدیثیں جو ہے وہ بعض صحابہ کے لیے گھڑ دی گئی ہیں، حالانکہ وہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں۔ یہ جو حدیث گڑھی گئی ہے عشرہ مبشرہ والی، یہ ایک حدیث تھی پیغمبر کی کہ پیغمبر نے بشارت دی تھی ان لوگوں کو جو علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے اور شہادت پائیں گے۔ ان سے متعلق ایک کتاب لکھی تھی امام علی کے ایک صحابی نے، ابو رافع، جن میں عمار یاسر کا نام بھی تھا، اویس کرنی کا نام بھی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو علی علیہ السلام کی طرف جنگ صفین میں تھے اور شہید ہو گئے تھے، ان کو پیغمبر نے بشارت دی تھی۔ اس کے مقابلے میں یہ حدیث جو ہے وہ گھڑی گئی ہے عشرہ مبشرہ والی، کیونکہ عشرہ ہم ان کے نہیں کرتے، ہم اس کے بعد کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کی انسلٹ کی جائے، لیکن ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ یہ حدیث خود قرآن کی آیات کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کو پیغمبر اپنی زندگی میں یا خداوند تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی مل جائے کہ یہ اب غلط کرے، اچھا کرے، کسی کو مارے، کسی کا مال لوٹے، کسی سے سختی کرے، کسی پر ظلم کرے، پھر بھی جنتی ہے۔ یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے، قرآن آیات کے خلاف ہے۔ قرآن صریح کہتا ہے کہ جو عمل کریں گے آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ کسی کو گارنٹی، آئمہ معصومین اور انبیاء کے علاوہ کسی کو گارنٹی نہیں ہے، خود اس کے بعد قائل ہیں اہل سنت بھی۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں واضح ہوتا ہے کہ یہ جو 10 افراد جن کے بارے میں گارنٹی دی گئی ہے یہ عشرہ مبشرہ ہیں، انہوں سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، خطائیں ان سے ہوئی ہیں۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ان خطاؤں کے باوجود خداوند تعالیٰ ان کو گارنٹی دے دے؟ یا مثلا یہ تو 10 آدمیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی تم اقتدا کرو تم ہدایت پاؤ گے۔ یا کہا جاتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ان سے اللہ راضی ہے۔ بیت رضوان کا تذکرہ آتا ہے، بیت رضوان میں بہت زیادہ صحابہ تھے۔ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ سارے بخشے گئے ہیں، گناہ ان کے معاف ہیں۔ 18,000 صحابہ تھے بیت رضوان میں، اور قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اسی بیت رضوان کے 18 صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، آیا وہ بھی جنتی ہیں؟ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قاتل اور مقتول دونوں جو ہے وہ جنتی ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس یہ جو روایات ہیں جن میں کیا کہتے ہیں بلیک چیک، یا کیا کہتے ہیں اس کو بلینک چیک دیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف بھی ہے۔ اور خود ان پر جرح کی ہے اہل سنت کے علماء نے، لیکن جب وہ آتے ہیں نا ساری چیز جرح کرنے کے بعد اس پوائنٹ پر کہ ان کے مکتب اور ان کی جو اصول ہے اہل سنت کے اس کے خلاف ہے، تو پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ مول صاحب، آپ نے جو بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اصحاب سے راضی ہیں جو آپ نے بتایا جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے، جی جی تو میں ایک ڈبیٹ سن رہا تھا تو اس میں یہی بحث ہو رہی تھی کہ جو رضی اللہ جن کے ساتھ لکھا جاتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، آیا اللہ تعالیٰ ان اصحاب کے ساتھ راضی ہے، یا ہم جو آج کے مومنین ہیں، آج کے دور کے ہیں، اللہ ہم سے بھی راضی ہے؟ جو بھی نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، اللہ اس سے راضی ہے، لیکن وہ دوسرے دن اگر غلطی کرے گا، خطا کرے گا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ جی گارنٹی کسی کو نہیں ہے کہ وہ اس سے اللہ جو ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے، ورنہ یہی تو فرق ہے نا شیعہ اور سنی میں۔ پھر ہم عدل کے خدا کے عدل کے خلاف ہے، عدل الہی کے خلاف ہو جاتی ہے چیز، اور اس میں پھر اختیار انسان کا سلب ہو جاتا ہے، پھر جبر کی بات ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی اچھا کرے برا کرے اس نے جنت میں جانا ہے، یعنی اس جنت اس کو گرانٹیڈ ہو گیا اس کے لیے ہر حالت میں۔ ایسا خدا کی بارگاہ میں شریعت کے اصولوں میں ہے ہی نہیں ہے کوئی چیز۔ جی، بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن جو انسانوں پر ظلم ہوئے ہیں، کسی پر زیادتی ہوئی ہے،
اس کے ہاتھ سے تو آیا وہ بھی معاف ہو جائیں گے، وہ تو معاف نہیں ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. مولانا صاحب ایک چھوٹی سی چیز اسی پہ سوال کرنا، معذرت میں اپنی کسی نے ہاتھ بھی کھڑے کیے میں بیچ میں بول رہا ہوں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو؟ میں نے ہو سنا ہے. جی نہیں، یہ عربی کا سٹائل ہوتا ہے، یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات پاسٹ ٹینس کا سیدھا کہہ کر کے جو ہے وہ خواہش مراد ہوتی ہے اس سے، اور بعض اوقات پاسٹ ٹینس کا سیدھا استعمال کر کے وہ وہاں سے انشاء مراد ہوتی ہے. یہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پر بولا گیا اور کس انداز میں بولا گیا. اگر دعائی انداز میں ہے تو راضی کے معنی ہوگا. اگر ایک خبر دی جا رہی ہے گزشتہ کی تو پھر یہ کیا ہوگا کہ ہوا ہے، اللہ راضی ہو گیا ان سے. قرآن میں یہ ہے کہ وہ جو بیان آئی ہے اس میں بیت رضوان کا بیان ہے، اس میں راضی ہو گیا ہے. جی جزاک اللہ خیر. دوسری چیز یہ کہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی، شاید وہ جو عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں کہ جن کو جنت ملی ہے. طاہر القادری صاحب کا ایک بیان ہے اس بارے میں کہ وہ جو ہے غیر مشروط جنت نہیں ہے، وہ بشارت، اور اس کے اندر کافی سارے اس کے درجے ہیں. ایک وہ بھی عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ بہت لوگوں کو جنت ملی گئی ہے. انہوں نے بڑے تفصیلی طور پہ بتایا کہ اگر ان سے کوئی خطا بعد میں ہوئی ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، مطلب ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ غیر مشروط جنت نہیں تھی، نعوذ باللہ. تو یہ بس میں کہنا چاہ رہا مشروط ہوں. جنت تو ہر آدمی کے لیے ہے. جی مشروط جنت تو سب کے لیے. فضیلت تو وہاں آتی ہے نا کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ فضیلت رکھتا ہے. مشروط جنت تو ہر آدمی کے لیے، ہر مومن کے لیے کہ آپ یہ کام کریں، یہ نیت اس قسم کی رکھیں تو آپ کے لیے جنت ہے. تو وہ بے شک حدیث جو گڑھی گئی ہے، اور حدیث بھی یہ حدیث ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حدیث، اس حدیث کا خود حضرت ابوبکر کو علم نہیں تھا اور نہ ہی حضرت عمر کو. اگر ہوتا تو وہ صحیفہ میں بیان کرتے. اس کا مطلب ہے کہ بعد میں گڑھی گئی ہیں. اور بہت سارے ایسے فضائل ہیں جو حضرت عمر کے، حضرت ابوبکر کے بیان کیے جاتے ہیں، خود ان کو بھی علم نہیں تھا ان کا. وہ اگر علم ہوتا تو بڑے خوش ہوتے، یہ ہمیں بھی اس کا علم نہیں. اور یہ گھڑی ہے، یہ معاویہ کے زمانے میں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں گھڑی ہے. پہلے سنت کی بھی احادیث جو فضائل صحابہ میں 3-4 قسم کی ہیں. کچھ ایسی ہیں جس میں 10 کے نام ہیں، کچھ میں صرف پہلے 2 کے نام ہیں، کچھ میں تینوں کے نام ہیں، اور پھر کچھ میں 4 کے نام ہیں خلفاء کے. یعنی یہ تقسیم ہے. زیادہ تر جو احادیث ہیں جو فضائل کی ہیں خلفاء کی، صرف اس میں شیخین کا تذکرہ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جی قبلہ ایک سائٹ پہ سوال تھا ایسے ہی ڈسکشن میں کلیگ کے ساتھ ہی، تو وہ ایسے ہی شادیوں میں بات ہو رہی تھی. میں نے کہا اس طرح سے اس کو وضاحت تھوڑا کرا تھا کہ اس طرح سے ہمارے جو بھی ہیں تو اس میں ساتھ ایک انڈونیشین خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو یہ بھی کہا، میں نے کہا مطلب آپ کو دوسری شادی اگر کسی کا ہے بھی تو میں ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ مطلب خاتون سے یا آپ کو اجازت لینی چاہیے اپنی بیوی سے. تو لیکن ساتھ جو انڈونیشین خاتون تھی مسلمان تھی، وہ کہتی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ادھر تھوڑا سا خاموش ہو گیا. میں نے کہا چلے میں مجھے اب اس کے بارے میں پورا علم نہیں ہے، تو صرف بحث کے پوائنٹ آف ویو سے میں سوچا تھا کہ کیا ہے مطلب. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ایک سوال تھا جو گورے نے کیا مجھ سے کہ خاتون کے لیے کیوں نہیں یہ حکم ہے کہ وہ 2 یا زیادہ کر سکتی. میں نے کہا اولاد کا سلسلہ، اس نے کہا جی ڈی این اے ہو سکتا ہے آج کل، تو یہ بھی چیز اس میں تھی. تو ایک چیز تو یہ کہ اگر دوسری شادی دار انصاف تھوڑا سا لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے کہ اگر بندہ اپنی مرضی سے بس کر لے اور پہلی خاتون سے نہ پوچھے. ایک تو اس کا دلیل قرآن میں ملتی ہے کہ آپ اپنی خاتون کی مرضی ہونی چاہیے جو آپ کی پہلی بیوی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ حکم جو ہے 4 شادیوں کا، یہ خاتون کے حساب سے کیا دلیل ہے وہاں پہ کہ وہ اس کو اجازت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتی. جی آپ کا پہلے سوال کا جو پہلا حصہ ہے، فقہا جو کہتے ہیں شرعی لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے، وہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن کی ایک آیت ہے عاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں سے ایک عام سا رویہ رکھو، عام سا جو معاشرے میں چل رہا ہے اس قسم کا سلوک کرو، اجنبیت کا سلوک نہ کرو. اور پھر بیوی کے لیے کہا جاتا ہے شریک حیات ہے انسان، شریک حیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور قرآن نے کہا کہ آپ کا لباس ہے، آپ ان کا لباس ہے. ان ساری چیزوں کو مدد رکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ٹینشن نہ آئے، پریشانی اس کے لیے نہ آئے، تو پہلی بیوی سے اجازت لے لے، خاص طور پر جب وہ اچھے موڈ میں ہو.
کیونکہ جو ہے ممکن ہے بعض کبھی ہوتا کئی خواتین کے بارے میں سنا نا کہ اپنے شوہر کی شادی کروائی اور وہی بیوی جو سے شادی کروائی ہے جو ہے شادی کے دن لڑائی کر رہی ہے یا شادی کے بعد جھگڑا چل رہا ہے. اس سے پوچھا کہ کہا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا, مجھے سبز باغ دکھائے گئے ہیں اور مجھ سے یہ اجازت نامہ لے لیے گئے. بہرحال یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے لیے جائز اس کو آپ انجام دیں, اپنے اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں. اور پھر شادی کا مقصد جو ہے وہ ایک انسان کے خاص مقصد ہے. شادی کا مقصد شادی نہیں ہے کہ انسان شادیوں کو لے کر بیٹھ دے اور کام ہی کوئی نہ کرے. جی تو دوسرا حصہ جو دوسرا حصہ حصہ یہ نے سوال کیا کہ عورت کے لیے کیوں نہیں ہے, اس کی کیا دلیل؟ اس کی چند وجوہات ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ خود مرد کی نفسیات عورت کی نفسیات مختلف ہیں. عورت کسی حد تک ایکسیپٹ کر لیتی ہے لیکن مرد ایکسیپٹ نہیں کرتا اس چیز کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان کی کرامت ہے. انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا, بس اس کے جو بننے کے طریقہ کار ہے اس میں بھی پاکیزگی اور طہارت ہونی چاہیے, نفسیاتی لحاظ سے بھی جسمانی لحاظ سے بھی. اس میں اختلاط جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی جو ہے وہ آسان سی مثال یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں نا کہ آدمی جو ہے وہ اولاد جو ہے ماں سے ہوتی ہے. اب کہ 4 شوہر ہوں تو پتہ نہیں چلے گا کس کے یہ اولاد ہے, لیکن جو بیوی اگر 4 ہوں تو اس میں مشخص ہے ایک آدمی کی اولاد ہو سکتی ہے, اس میں مکسنگ کا معاملہ نہیں ہو سکتا. پھر غیرت کا معاملہ اور سارے معاملات کو مد رکھتے ہوئے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ دیکھیں نا جو ازواجی تعلقات ہیں اس میں مرد میں لمیٹیشن اتنی نہیں پائی جاتی, عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. ان کے ماہانہ مسائل ہوتے ہیں, پھر زچگی بچی کا مسئلہ ہوتا ہے, پریگننٹ ہونے کا مسائل ہوتے ہیں. اس حوالے سے ان کی جسمانی قوت مختلف ہے, نفسیاتی قوت مختلف ہے. اس لیے خداوند تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے عورتوں کے لیے کوئی ایسا کرے, مردوں کے لیے وہ جائز ہے ان کنڈیشنز کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ. بہت شکریہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی جی براشا سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی موسم میں سوال پوچھنا تھا عدت کے حوالے سے. جی جی کہ جو اسلام میں خواتین ہیں ان کو عدت کے حوالے سے کیا وہ 3-4 مہینے گھر میں ان کو نظر بند کر کے رکھنا چاہیے؟ جیسے ہمارے پڑوس میں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی وائف کو نا انہوں نے 3 کے 4 مہینے کے لیے اندر بند کر دیا کہ وہ باہر نہیں جا سکتی. اس طرح کے حوالے سے نہیں, وہ عدت کے حوالے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جا سکتی ہے, آ سکتی ہے. اس کی عدت اس حوالے سے ہوتی ہے کہ اس دوران وہ کسی رشتے کو قبول نہیں کر سکتی. یہ عدت سے یہ مراد ہوتی ہے اس کی. اور یہ اس کی غلط معنی لیا گیا. اصل میں عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب شوہر فوت ہوتا تھا تو اس کے شوہر کے جو ولی وارث ہوتے تھے اس مکان پر قبضہ کر لیتے تھے, اس کو زبردستی وہاں سے نکال دیتے تھے. اس کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ آپ اسے اس مکان سے نہیں نکال سکتے, نہ یہ کہ اس مکان میں سے قید بنا دیں. وہ اس میں اس کے لیے کوئی عرض نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ وہ اس دوران رشتہ قبول نہ کرے یا رشتے کے کسی کو ہاں نہ کرے یا میک اپ نہ کرے. یہ چیزیں منع کی گئی ہیں اس سے, نہ یہ کہ وہ گھر میں بند ہو جائے, اس کو قیدی بنایا جائے یا نظر بند. یہ شیعہ فقہ میں نہیں ہے سکتے. لیکن مول صاحب ان کے خاوند کی ڈیتھ ہوئے میرے خیال میں 2 مہینے ہوئے, تو اس بیچاری کو تو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے جا ہی نہیں سکتی. نہیں کوئی عرض نہیں, جا سکتی, کوئی عرض نہیں ہے. شیعہ فقہ میں ایسا کوئی نہیں. چلو پھر اس کا مطلب کہ میں ان سے کہوں کہ اس کو آزاد کریں اس بیچاری کو. آزاد کریں. رمضان بھی گزرا ہے, رمضان کے بعد ہر چیز آزاد ہو گئی. جی ٹھیک ہے, خدا نے شیطان کو آزاد کر دی ہے. جی جی ٹھیک ہے مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. جی عاصم آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. معذرت, میں ابھی ناشتہ کر رہا ہوں ساتھ میں, تو تھوڑی شاید اگر اس کی آواز تھوڑی سی خراب ہو تو شاید جمعے کے دوران یا پھر کسی درس کے دوران آپ نے غلامی پہ بات کی تھی, بلکہ شاید اس کے روزے کفارے کے بارے میں بات ہو رہی تھی. جی تو یہ ذکر آیا تھا کہ اس دور میں غلامی ختم ہو گئی ہے
बतौर मतलब ज़ाहिरी तौर पे। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें देख रहा था। एक मुल्क मुझे याद नहीं आ रहा, अफ्रीका का मुल्क है, वहां पे स्लेव मार्केट लगती थी बाकायदा, अभी भी कोई 7-8 साल पहले स्लेव मार्केट लगती थी, मतलब गुलामों की मार्केट लगती थी पूरी वहां। जी जी उसके अलावा ये कि और मैं देख रहा था वेनेजुएला कोलंबिया में देख रहा था, वो भी कुछ चंद पुराने साल पुरानी बात है तो वो मतलब जिस्म फरोशी की उसमें आ जाता है बाद में, लेकिन उन बच्चों को और उनको जो है वो इसी तरह ला के उसको उनको कैद किया जाता है कि वो फंस जाती हैं, पूरी जिंदगी भर गुलाम बन जाती हैं। इस तरह का, इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे गुलामी के जमरे में आती है कि वो लोग जो है वो मतलब आजाद नहीं है। इस तरह होता है जैसे हजरत सलमान की, अपने हजरत सलमान फारसी की बात की थी कि वो गुलामी में आ गए थे, फ्री थे, जी गुलामी में आ गए थे। जी जी तो इस पे हम जो है मतलब थोड़ी सी तहकीक भी हम कर लें और देख लें अगर क्या वो मसरफ में आते हैं। और हालांकि ये बहुत खतरनाक भी होगा, कोई आम बात भी नहीं होगी ऐसे इनको रिहा करवाना या सही करना। तो जी मैं जी चाह रहा था कि इस पर भी थोड़ी सी बात की जाए बाद में अगर। जी। इसमें यह है कि इस्लाम में ना दो चीजें अभी नहीं है जिसकी वजह से अभी गुलामी का तस्वर नहीं किया जा सकता। एक तो यह है कि आजाद आदमी को गुलाम नहीं बना सकते आप, कि उसको खरीदें या बेचें, जायज नहीं। और गुलाम जो हासिल होते थे वो कुफार से जंग की सूरत में, और जंग भी हमारे यहाँ शिया में वो जंग जो है वो ऑथेंटिक होगी और वैलिड होगी गुलामों को हासिल करने के लिए, जिसमें मासूम के कमांड के मुताबिक हो। इसलिए गैबत के ज़माने में शिया में सिर्फ दिफा है, जंग नहीं है, अटैक नहीं है। बस इस दो सूरत हाल की बुनियाद पर कि आप एक आज़ाद आदमी को गुलाम नहीं बना सकते, ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, गुलामी का तस्वर नहीं है। दूसरा कि इस वक्त जहाद नहीं है, इस वजह से गुलामी का तस्वर नहीं है। लेकिन ये इसके बारे में पूछा जा सकता है उलमा से, मुजतहिदीन से, कि अभी भी सिंध और पंजाब के बाद इलाकों में किसी हद तक मैंने खुद देखे अपनी आंखों से गुलामी का तस्वर है कि आया फुकहा इसको उस गुलामी के ज़मन में लेते हैं कि आप रोज़ा अगर नहीं रखते या कसम झूठी उठा लेते हैं या कसम को तोड़ देते हैं या ऐसे और मामलात होते हैं, तो वहाँ आया इन लोगों को आज़ाद करने से मामला जो हल हो जाएगा, ये उसके मिस्ताक ठहराएंगे नहीं ठहरेगी मुजतहिद से, इसके बारे में तफसील से पूछा जा सकता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है पंजाब में ऐसा होता है, सिंध में भी है, सरहद में भी होगा कि बाज एक कोई आदमी होता है, जमींदार होता है, जो है वो लैंडलॉर्ड होता है, उसके पास मुख्तलिफ नौकर होते हैं, और हर नौकर उसमें कम अज कम 1 मिलियन रुपया उसकी गर्दन पर होता है, और वो उसको छोड़ कर नहीं जा सकता जब तक वो पैसे पे नहीं करता। अगला अगर कोई जिम्मेदार या खान या वडेरा या सरदार उस गुलाम को, उस नौकर को ले जाना चाहता है, तो 1 मिलियन उसका पे करता है, उसको ले जाता है। होता इस तरह है कि ये जो इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं और अखराजात इन लोगों के ज्यादा होते हैं। जाहिर है पाकिस्तान में महंगाई है, तनख्वाह आदमी की है वो 6,000 है और उसके अखराजात 10,000, और 4,000 उस पर पड़ते जाते हैं। उसको आप या उसकी कीमत कहें या रैन उसका कहें, क्या कहें, इस तरह का सिलसिला मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। अब मुजतहिदीन से पूछना से पड़ेगा कि आया ये लोग उस जमन में आते हैं नहीं आते। जी बिल्कुल। अभी वो थोड़े से पहले बलूचिस्तान की असेंबली का है, उसका आया था बारखान करके कुछ नाम था, उसकी प्राइवेट जेलें भी थी, इस तरह लगता था। तो बेशक सिंध में भी और हर जगह पे ऐसा है, और ये मामलात बड़े गंभीर और पेचीदा मामलात हैं और उन पे जो है मतलब बिल्कुल पूछना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि दुनिया के हर कोने में किसी न किसी अंदाज में गुलामी चल रही है। तो हमने देखना है कि आया वो ये गुलामी भी उस गुलामी का मिस्ताक है या नहीं। जज़ाकल्लाह। और फिर एक बात लोग ये भी कहते हैं कि मसलन एक आदमी जेल चला गया सिर्फ इस वजह से कि कुछ जुर्माना उसको भारी हो गया था, अब वो जेल चला गया, पे नहीं कर सकता, कि आया उसकी जगह हम जुर्माना पे करके उसको आज़ाद करवाएं जेल से, तो आया भी वो इस ज़मन में आएगा नहीं आएगा। ये मुजतहिदीन का काम है, फुक़हा का, इसके बारे में रिसर्च करें कि आया उसके लिए मुमकिन है। खासतौर पर ईरान में होता है ऐसा कि एक्सीडेंट आपसे हो गया, दियत बहुत ज्यादा होती है उसकी, यानी 80 ऊंट के बराबर कीमत होती है उसकी दियत, अगर आपसे कोई आदमी मारा गया गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से। अब वो आदमी जो है वो उसके पास इस्तिताअत नहीं होती पेमेंट कर सके और अपने आप को जेल से छुड़ा सके, तो आया ऐसा उसको छुड़वाने में मदद करना, उसकी जगह पैसे दे करना, उसकी जगह दियत देना, आया इसका मिस्ताक हो गया नहीं कि गुलाम आजाद कराने के बराबर है या नहीं।
جی بالکل بالکل. جی اور میں سوال کوئی نہیں رہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدایا ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی عبادت میں شمار فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں ہم نے حاصل کی ان کو باقی جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار سے قرار دے. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ کو ملیں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, شکریہ بہت بہت. جی خدا حافظ. اللہ حافظ.